جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کتاب الصلاۃ کا مطالعہ کر رہے تھے. تو آج ہمارا ٹاپک ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ. نماز جمعہ کی یا ایون کہ جمعہ کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین دن جمعے کا دن، مطلب ہفتے کے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہے. اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی جمعے والے دن ان کی پیدائش ہوئی. جمعے والے دن ہی وہ جنت میں داخل کیے گئے، جمعے والے دن ہی وہ جنت سے نکالے گئے، اور قیامت بھی جمعے والے دن قائم ہوگی. یہ بھی مسلم کی روایت میں. ایک اور حدیث میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ. سید الایام مطلب جو سردار ہے، ٹھیک ہے، دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ کا دن ہے. ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ایک بات تو یہ ہے نا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش اس دن میں ہوئی، اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھی آدم علیہ السلام کو جمعے والے دن اتارا. دعا، جمعے کے دن جو ہے وہ دعا کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت بہت ساری روایات میں آئی ہے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب بندہ اس گھڑی میں دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل سے کوئی بھی خیر طلب کرے اللہ تعالیٰ اسے وہ خیر دے دیتے ہیں، شر نہیں، خیر. اور یہ بھی ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ گھڑی عصر کے بعد ہے. ایک اور روایت میں ہے حضرت جابر سے کہ جمعہ کے دن جو ہے وہ 12 گھڑیاں ہیں، اور ان 12 میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ جن میں بندہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو قبول کرتا ہے، اور تم اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو. یہ سنن نسائی کی روایت ہے. ایک اور روایت کے اندر ہے کہ صحابہ یہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب وہ جمعہ کی اس گھڑی کا تذکرہ آتا تھا تو وہ آپس میں یہ گفتگو کرتے تھے کہ یہ جمعہ کے دن آخر دن میں کوئی گھڑی ہے. اگرچہ اس میں اختلاف ہوا ہے، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جمعہ کے وقت یہ گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی کچھ روایات ہیں، لیکن بہرحال ان میں مطلب کنٹرڈکشن ہے. جیسے مسلم کی ایک روایت ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ جب امام جو ہے ممبر پہ بیٹھ جائے اس وقت سے لے کے نماز پورا ہونے تک. یہ مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں. یہ گھڑی ہے، لیکن اس کو محدثین نے کہا کہ اس میں اضطراب ہے. اضطراب سمجھتے ہیں نا، مطلب کنٹرڈکشن ہے. مضطرب حدیث ہم نے پڑھی تھی. تو دعا کا اہتمام، ٹھیک ہے. تیسرا درود شریف کا اہتمام جمعے والے دن، مطلب جمعے والے دن کے آداب میں ایک دعا کا اہتمام اور درود شریف کا اہتمام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ہی نفخہ ہوگا اور اسی دن صاعقہ ہوگا. اور 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا نا، ایک دفعہ جب سب لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں وہ بھی جمعے والے دن ہوگا، اور جب سب لوگ قبروں سے اٹھیں گے وہ بھی جمعے والے دن. تو فاکثروا علیہ من الصلاۃ فی، تو میرے اوپر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود میرے اوپر پہنچایا جاتا ہے. یعنی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، جو بھی درود شریف پڑھتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچایا جاتا ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول آپ پہ کیسے درود پہنچایا جاتا ہے؟ آپ تو جب اگر قبر میں چلے جائیں گے تو آپ تو مٹی میں مل کے مٹی ہو جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انبیاء کے اجسام کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کی مٹی پہ اجسام کو حرام قرار دیا. سورہ کہف، حدیث کے اندر ہے کہ جس نے سورہ کہف پڑھی جمعے والے دن تو ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اس کے لیے وہ نور بن جائے گی، روشنی بن جائے گی. مطلب نور ہدایت اس معنی میں، ٹھیک ہے، اس کو مشکلات سے نکالے گی. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میں تھا. طہارت کا خاص اہتمام، بلکہ ایک روایت کے الفاظ ہیں اللہ کے وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ہر انسان کے اوپر یا ہر مسلمان کے اوپر جو غسل ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے، لازم ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس خوشبو ہے تو وہ بھی لگائے. ایک روایت میں آپ نے
خطبے میں یہ بات کہی. کچھ لوگ ایسے تھے نا جو مطلب مزدوری کرتے تھے اور جمعہ کے لیے آ جاتے تھے خطبہ میں، تو ان سے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو جمعہ کے لیے علیحدہ سے 2 کپڑے رکھ لیں؟ تو جب جمعہ کے لیے آئیں تو وہ کپڑے پہن کے آئیں. تو بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی جمعہ والے دن غسل کر کے نکلتا ہے اور خوشبو لگا کے اور پھر مسجد میں جب جاتا ہے تو 2 آدمیوں کے درمیان فرق نہیں کرتا، مطلب تنگ نہیں کرتا کسی کو، گردنیں نہیں پھلانگتا، زبردستی جگہ نہیں بناتا لوگوں کے درمیان، تو یہ وہ شخص ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے گناہ معاف کر دیں گے، بشرطے کہ وہ جمعہ کے درمیان خطبہ جمعہ کے درمیان خاموش رہے، خاموشی سے سنیں. بہرحال چلیں کہہ لیں، مطلب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے. جمعہ مبارک کہہ دیا کیوں کہہ دیا، اور ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جمعے کے دن کو بابرکت بنائے، اس کا مطلب یہی ہے نا، تو کہہ دیں. جی دعائیہ کلمات. ہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی کہہ دے کسی کو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس. ہاں اتنی سی بات ہے. وہ بات ہم نے پہلے کی ہے کہ اس طرح سے جب چیزیں سمپل ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں. آگے لوگ کہتے ہیں آپ بہت زیادہ سخت ہو چکے ہیں ہر معاملے میں. وہ اتنی زیادہ سختی جو ہے نا وہ دین میں جمود پیدا کرتی ہے، آپ کے دین کو متحرک نہیں رہنے دیتی. پھر دین جو ہے نا وہ نہیں لگتا کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں. ہاں اس طرح سے بھی کر لیں. تو جمعہ کے لیے جلد پہنچنا، ٹھیک ہے جی. احادیث میں اس کے لیے بھی ترغیب ہے. ایک حدیث میں ہے کہ جس نے جمعہ کے لیے اچھی طرح سے غسل کیا اور پہلی گھڑی میں آ گیا تو اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. جو دوسری گھڑی میں آیا پھر گائے کی قربانی ہے. تیسری گھڑی والے کے لیے جو ہے وہ بکری کی قربانی ہے. چوتھی والے کے لیے جو چوتھی گھڑی میں آتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ مرغی کی قربانی ہے. 5ویں پہ انڈے کی قربانی کا بھی ذکر ہے. اچھا اسی سے ابن حزم نے ایک نقطہ نکال لیا، وہ کہتے ہیں انڈے کی قربانی بھی جائز ہے. وہ کہتے ہیں انڈے کی قربانی بھی جائز ہے، مرغی کی بھی جائز ہے. تو بہرحال یہاں اس معنی میں نہیں ہے، نہیں گھڑی کا ذکر ہے. ومن راح فی الساعۃ الخامسہ، ٹھیک ہے، جو 5ویں گھڑی میں آئی. اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ گھڑیاں کون سی ہیں. امام شافعی نے کہا کہ پورے دن میں ہیں، تو بعض ائمہ نے کہا کہ نہیں جمعہ کے وقت میں یہ گھڑی ہیں، پہلی گھڑی دوسری گھڑی. دیکھیں ہم اس طرح سے کچھ نہیں کہہ سکتے. اب جو جدید جو عربی زبان ہے نا اس میں الساعہ کا لفظ گھنٹے کے لیے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو الساعہ الاولیٰ، ٹھیک ہے، الساعہ الثانیہ. لیکن جو پرانی عربی ہے تو اس کے اندر ساعہ گھڑی کے معنی میں بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 20 سے 25 منٹ کی ہوتی تھی. واللہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ اس زمانے کے عرف کے اعتبار سے ہے. جی امام شافعی نے ذکر کیا. ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بعض اہل علم نے اس کو یوں بھی کیا ہے. ہاں بعض اہل علم نے اس طرح سے کیا. جی نماز سے پہلے نوافل، یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے نوافل جلد پہنچنا. ہاں نماز جمعہ کے آداب میں سے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ جمعہ سے پہلے لمبی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، اور جمعہ کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا. یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے. تو جمعہ سے پہلے کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے، کم از کم 2 رکعتیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے اور ایک شخص داخل ہوا تو اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھی، اس نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی رکعتیں، 2 رکعتیں پڑھ لو. یہ سنن کی روایت ہے، کم از کم 2 رکعتیں ہیں.
امام کھڑا بھی ہو خطبے کے لیے تو اس وقت بھی پڑھ لیں. لیکن جو امام کے خطبے یا ممبر پہ کھڑا ہونے سے پہلے اگر پہنچ گیا تو وہ جتنی مرضی پڑھ لے, 2 پڑھ لے, 4 پڑھ لے, 6 پڑھ لے, لمبا کر لے, مختصر پڑھ لے, اس کی کوئی تعداد نہیں. بعض صحابہ سے ملتا ہے وہ بس آ جاتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے, نماز میں جو ہے وہ مصروف ہو جاتے تھے. جی ہاں اکٹھی بھی پڑھی جا سکتی, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول یہ رہا کہ آپ نے 4 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھا, زیادہ معمول یہ رہا. لیکن 4 اکٹھی پڑھنے کا بھی جواز ہے. نماز جمعہ کا حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے, واجب ہے, لازم ہے, فرض ہے. تو قرآن میں کیا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ. ٹھیک ہے, ہاں فرض ہے. تو یہ جو پہلی بھی بات ہوئی تھی نا, حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے, یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی جگہ کسی کو کھڑا کروں جو لوگوں کو نماز پڑھائے, اور پھر ان لوگوں کے گھر جا کے جلا دوں جو جمعہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جماعت کی نماز میں بات آئی تھی نا یہ کہ ایک روایت میں جمعہ کے الفاظ ہیں جو عبداللہ ابن مسعود سے, صحیح مسلم کی روایت. اب دیکھیں جمعہ اور جماعت قریب قریب کے لفظ ہیں. ہو سکتا ہے جمعہ سے جماعت ہو گیا, کسی راوی کو وہم ہو گیا. اصلاً یہ وعید جو ہے وہ جمعہ کے لیے ہو, گھر جلانے والی. واللہ عالم, اللہ بہتر سمجھتا ہے, لیکن الفاظ وہی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا. ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے وسلم فرمایا جو جمعہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں باز آ جانا چاہیے, نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پہ مہر لگا دے گا. یہ بھی بعض روایات میں ہے کہ جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے. ہاں سر یہ ایک بعض جگہوں پہ اسلام سے خارج ہونے کا بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, نماز یہ اسلام سے خارج ہونے والی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں, مطلب اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. اس میں جمعے سے مراد جو ہے وہ صرف صلاۃ جمعہ ہے یا خطبے سے لے کے آخر تک نماز جمعہ, صرف نماز جمعہ. نہیں, اصل میں دیکھیں وہ تو فرق ہے نا, وہ تو خطبہ ہے, وہ جو اردو میں دیتے ہیں وہ اس کو تقریر کہتے ہیں. مطلب احناف کے ہاں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے نا, تو احناف نے اصل میں یہ کہا کہ جی خطبہ جو ہے نا وہ عربی میں ہونا چاہیے. اچھا, دوسری طرف جو ہے یہ فتویٰ دے دیا کہ جی نماز فارسی میں پڑھی جا سکتی ہے. یہ سختی ہے, دیکھیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ خطبہ جو ہے وہ آپ عربی میں ہی دیں اور نماز جو ہے وہ مجبوری ہو تو فارسی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جبکہ جمہور نے یہ بات کہی کہ دیکھیں بات یہ نماز عربی میں ہے کیونکہ وہ عبادت ہے. خطبے کا مقصد جو ہے خطبہ عبادت نہیں ہے, خطبے کا مقصد کیا ہے؟ ہاں مطلب پیغام پہنچانا, دعوت, تبلیغ, واعظ, نصیحت, تو وہ قوم کی زبان میں ہونا چاہیے. ہاں, اس لیے اہل حدیث جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں, شروع میں وہ عربی کا چھوٹا سا مسنون خطبہ پڑھ کے پھر اس کے بعد اردو میں ہی خطبہ دیتے ہیں, تو وہی ان کے نزدیک خطبہ ہوتا ہے. تو احناف نے اس کا حل کیا نکالا کہ خطبہ تو عربی میں دیا, اب آگے بیٹھے سارے اردو والے ہیں, پشتو والے پنجابی ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اضافی طور پہ ہم کیا کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, پھر اس کو وہ تقریر کہتے ہیں. اچھا, وہ اس تقریر کے لیے جو ان میں زیادہ محتاط ہیں وہ ممبر پہ نہیں بیٹھتے, وہ کہتے ہیں یہ 3 خطبے ہو جائیں گے, یہ بدعت ہو جائے گی. وہ پھر ممبر پہ نہیں بیٹھتے, وہ آپ نے سامنے دیکھا ہوگا کرسی جو ہے وہ ڈال کے میز سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب کا بھی یہ, ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ, ان کا بھی یہ اسی طرح سے تھا کہ وہ, تو یہ اس طرح سے, یعنی انہیں ان میں سے اکثر کو یہ احساس ہے کہ یہ 3 خطبے نہیں بنانے. لیکن بعض لوگ جو ہے وہ غفلت میں وہ تقریر بھی ممبر پہ بیٹھ کے کر دیتے ہیں, وہ اس طرح سے 3 خطبے بن جاتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. مطلب ایک تقریر کرتے ہیں نا پہلے, تقریر ہوتی ہے. اچھا,
کھڑے ہو کے خطبہ دینا بھی کیا سنت سے ثابت ہے؟ خطبہ تو ہوتا ہی کھڑے ہو کے ہے نا، خطبہ تو ہوتا ہی کھڑے ہو کے. بیچ میں بیٹھتے ہیں پھر دوبارہ ہاں اسی طریقے بیٹھ کے کرتے ہیں. تین سیٹوں والا ممبر لازمی ہے کیونکہ اب آج کے دور میں تو وہ کچھ لوگ ختم کر کے جا رہے ہیں. نہیں کوئی لازم نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ جی وہ اونچی جگہ پسندیدہ ہوتی ہیں، مستحب کے درجے میں ہوتی ہیں. لازمی والی بات تو خیر نہیں کہنی چاہیے. 2 خطبے، جمعہ کے لیے 2 خطبے ہیں. عید کے بارے میں اب اگرچہ اختلاف ہے، وہ آگے آ رہا ہے کہ 1 خطبہ ہے یا عید کے 2 خطبے ہوتے ہیں. جمعہ کے تو 2 ہی خطبے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے 2 واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ریزن کا تو کوئی علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے دیتے تھے. جمعے کے حوالے سے، جلدی آنے کے حوالے سے ایک روایت سنتے ہیں کہ فرشتے بھی جب امام ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں آ کے تو فرشتے بھی شامل ہو جاتے ہیں. ہاں یہ بالکل روایت میں ہے. کاؤنٹنگ ہو رہی ہے بندے کی، وہ کاؤنٹنگ کیا بند ہو جاتی ہے؟ ثواب جو ہے نا، ثواب اس کا بند ہو جاتا ہے. جو افضل ہاں اس فضیلت جو جمعے کی ہے وہ امام ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے تک ہے خطیب کے. ایسا ہی ہے. جو بعد میں آنے والا ہے اس کو پھر نارمل مطلب اجر مل رہا ہے. اس کا فرض پورا ہو رہا ہے. اچھا، اس کا فرض پورا ہو رہا ہے. فضیلت جو تھی وہ پہلے والوں کی ہے، جو آگے اس کے بعد جو ہے وہ فرض پورا ہو رہا ہے. اس کے بعد فرض پورا ہے. امام کے ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے جو آ گئے ان کو فضیلت مل گئی جمعے کی، باقیوں کے لیے فرض پورا ہوا. ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جمعہ جو ہے وہ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے. ٹھیک ہے، سوائے 4 کے: غلام، عورت، بچہ اور مریض. ایک دوسری روایت میں خوف کا بھی تذکرہ ہے کہ اگر خوف ہو تو جمعہ کی نماز چھوڑ سکتے ہیں. جمعہ کا وقت سفر کی حالت میں جمعہ فرض ہوتا ہے؟ نہیں، سفر کی حالت میں فرض نہیں. سفر میں آپ ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں. جمہور کا موقف یہ ہے، جمہور فقہا کا، کہ جمعہ کا جو وقت ہے وہ ظہر کا وقت ہے. ظہر کا وقت ہم نے بیان کر دیا، پڑھ لیا. ٹھیک. لیکن امام احمد یہ کہتے ہیں کہ جمعہ جو ہے نا وہ ظہر سے پہلے ہے، کیونکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے، جیسے کہ حضرت جابر کی روایت ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ پڑھاتے تھے، پھر ہم اپنے اونٹوں کے باڑے کی طرف جاتے تھے اور اونٹوں کو ہم کیا کرتے تھے، سائے میں لے کے جاتے تھے، اور اس وقت سورج جو ہے وہ ڈھلتا تھا. یعنی جمعہ پڑھ کے ہم واپس چلے جاتے تھے تب سورج ڈھلتا تھا. ہاں، یہ امام احمد کا موقف ہے. تو پھر وہ ظہر بھی پڑھتے تھے؟ اسی لیے تو دیکھیں نا، ہم نے پہلے یہ بات پڑھی تھی ممنوع اوقات میں کہ حملی اسکول آف تھاٹ میں جمعہ والے دن زوال کا وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جمعہ والے دن زوال کا وقت نہیں. ایک اور روایت میں ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو ان کا خطبہ اور جمعہ کی نماز جو ہے وہ نصف النہار سے پہلے ہوتا تھا، زوال سے پہلے. پھر میں نے حضرت عمر کے ساتھ جو ہے وہ نماز اور خطبہ جو ہے جمعہ کا سنا اور نماز پڑھی، تو اس کے بارے میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ نصف النہار کے وقت ہوتا تھا. پھر میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ جمعہ کی نماز پڑھی، مطلب تینوں خلفائے راشدین کا دور پایا، تو ان کا جو جمعہ ہوتا تھا وہ نصف النہار کے بعد ہوتا تھا. تو گویا معاملے میں وسعت ہے، تینوں طرح سے، پہلے پڑھ لے زوال سے، زوال کے وقت پڑھ لے، زوال کے بعد پڑھ لے، تو معاملے میں وسعت ہے. اس معاملے میں حملی اسکول آف تھاٹ کا یہ موقف بہتر معلوم ہوتا ہے کہ جمعے والے دن زوال کا وقت نہیں ہے، اور یہ دن مطلب جس طرح سے مختص کیا گیا مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس دن کی گھڑی میں جو ہے وہ کسی وقت وہ عبادت کر سکتے ہیں دن میں. کیا کیوں، وہ کیوں پڑھیں گے وہ کیوں پڑھیں گے؟ شرائط، جمعہ کی شرائط. بعض فقہا نے جمعہ کے لیے کچھ شرائط عائد کی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ جی ایک مخصوص تعداد ہو تو جمعہ جو ہے وہ ہوتا ہے.
یا مطلب ایسا ایسا ٹاؤن ہو، ایسا ایسا قصبہ ہو، اس میں ایسی ایسی سہولیات ہوں تو پھر جمعہ ہوتا ہے. جیسے کچھ نے کہا کہ جی 40 لوگ ہوں تو جمعہ ہوتا ہے، 40 سے کم پہ جمعہ نہیں ہے. یا کچھ لوگوں نے کہا کہ جی دارالحرب میں جمعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی کسی نان مسلم اسٹیٹ میں اگر آپ ہیں تو وہاں جمعہ نہیں ہے. تو یہ ثابت نہیں ہے، ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں. اس میں کوئی حافظ ابن حجر نے 15 کے قریب اقوال کا تذکرہ کیا. اب ظاہری بات ہے جس میں کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی تو وہاں اقوال اسی طرح سے پھر بڑھتے ہیں کہ کتنی تعداد ہو تو پھر جمعہ ہوتا ہے. اس میں 15 اقوال ہیں. تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اگر 2 یا زیادہ لوگ ہیں تو وہ جماعت کروائیں. ایک عمومی حدیث ہے نا، 2 یا زیادہ لوگ ہیں تو وہ جماعت کروائیں. تو بس اسی طرح سے جمعہ بھی ہے، 2 یا زیادہ لوگ ہیں تو وہ جمعہ کی نماز پڑھیں. جی جامع مسجد تو ضروری نہیں ہے، ظاہری بات ہے. مطلب ہاں سفر میں ہیں تو جمعہ کریں. اب دیکھیں جو اب جیسے کرونا میں اب مطلب بہت سارے لوگ سوال پوچھتے تھے تو مساجد تو بند تھیں، تو اب لوگوں کی سوشل گیدرنگ تو ہو ہی رہی تھی نا. مطلب عام اپنے اس کے لیے تو وہ لوگ جمع ہو جاتے تھے. عید کی نماز کے حوالے سے بھی کافی کیوریز آتی رہیں. تو اب جب عید ملنے کے لیے انہوں نے جمع ہونا ہے، مجھے بتائیں 2-4 گھر والوں نے، تو وہ یہی سوچتے تھے کہ پھر ہم نماز کے لیے کیوں نہ جمع ہو جائیں. اس سے پہلے 10 منٹ بعد جب ہم نے جمع ہونا ہے کھانے پہ تو 10 منٹ پہلے جمع ہو کے نماز کیوں نہ پڑھ لیں اپنے گھر کے لان میں. بہت سمپل ہے، پڑھ لیں. چھوٹا سا عید کا خطبہ دیں 5 منٹ کا، ٹھیک ہے، دے کے پڑھ لیں کوئی 2-4 حدیثیں، اور پھر آگے ایک بندہ آگے بڑھ کے جماعت کروا دے. بس اتنی سی بات ہے. کوئی گھنٹے کا خطبہ تو ویسے ہی ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو مولویوں کی بدعت میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ 10 منٹ مطلب بس اتنا ہوتا تھا. عام طور پہ 10 منٹ کا خطبہ ہوتا تھا. ایک خطبہ 10 منٹ کا. ٹھیک جی. ہاں آگے آ رہے ہیں، ہم آگے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی جامع مسجد نہیں ہے تو گھر پہ جمعہ کروا لیں. ہاں کرونا کی وجہ سے ٹھیک ہے کرواتے ہیں. ہاں کوئی حرج نہیں، اچھی بات. تو بخاری کی روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ جو تھا وہ بحرین کے ایک قصبے میں شروع ہوا تھا. قصبے میں، ٹاؤن میں. بخاری کی روایت. تو قصبے میں جمعہ ہو جاتا ہے، دارالحرم میں بھی ہو جاتا ہے. اب ملینز میں مطلب مسلمان ہیں برطانیہ کے اندر، جمعہ نہ پڑھیں کیا کریں. ہمارے ہاں مطلب یہ فتویٰ یہاں پہ جب انگریز قابض تھا، اب ظاہری بات ہے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں تھے، اس میں سے بنگلہ دیش نکلا ہے، پاکستان نکلا ہے، اس میں سے اور کیا کچھ نہیں نکلا ہے. اتنی بڑی تعداد میں جی دارالحرب ہے، چونکہ انگریز قابض ہے تو اب جمعہ نہیں ہے. اب اس میں مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جی اتنی بڑی اب جمعہ، تو انہوں نے کہا آپ ایسا کریں جمعہ بھی پڑھ لیں، احتیاطی زور بھی پڑھ لیں. اس وقت سے احتیاطی زور جو ہے وہ لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہ جو جمعہ سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس احتیاطی ظہر کی سنتیں ہیں. اور جمعہ کے بعد جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں یہ اس احتیاطی ظہر کے 4 فرض ہیں. اب دیکھیں نا پوری وہ ظہر کی نماز ہے جمعے کے آگے پیچھے. تو وہ احتیاطی ظہر آج تک چلی آ رہی ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں. کوئی بنیاد نہیں ہے دارالحرب میں. مطلب کہ آپ یہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اگر حکمران آپ کو روکتا ہے یا اسٹیٹ آپ میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہتے آپ جان پہ کھیل کے جو ہے وہ جمعہ پڑھیں گے. نہیں، جمعہ تو مدینہ میں آ کے شروع ہوا نا. مکی دور میں تو ویسے بھی اس طرح سے نماز نہیں تھی نا، 5 نمازیں. 5 نمازیں بھی جا کے جو ہے وہ معراج کی رات، اور وہ بھی مکی دور کا مطلب تقریباً اواخر ہے آپ کہہ لیں. اور پھر اس کے بعد جمعہ مسجد جا کے باقاعدہ تعمیر ہوئی، مسجد نبوی جو ہے وہ مدینہ کے اندر. خطبہ جمعہ. تو جمعہ میں اصل چیز کیا ہے؟ جو اصل چیز ہے جمعہ کے اندر جیسے بات آئی ارکان، اس میں
دو رکعتیں ہی ہیں، خطبہ اس کے ارکان میں سے نہیں ہے۔ جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں کہ خطبہ واجب ہے، مطلب اگر اس کو نہیں سنے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن جمعہ ہو جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ دیکھیں نا، ایک چیز ہے کہ وہ عبادت میں فرض ہے، اور ایک چیز ہے کہ ویسی فرض ہے۔ یہی ہم کہہ رہے ہیں، رکن اور چیز ہے، کسی چیز کا فرض ہونا اور چیز ہے۔ آخری رکعت پا لینا، جمعے کی آخری رکعت پانا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کی ایک رکعت پا لی تو وہ دوسری رکعت مکمل کر لے، اس کا جمعہ ہو گیا۔ اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ اگر کوئی تشہد میں ملا ہے تو اس کا جمعہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اس میں جمہور اہل علم یہ کہتے ہیں، جمہور فقہا جیسے شافعی، مالکی، حنبلی، یہ تینوں اسکول آف تھاٹ یہ کہتے ہیں کہ جس نے تشہد پا لیا اس کا بھی جمعہ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تشہد میں ملا ہے تو پھر وہ 2 رکعتیں بعد میں پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا، ہاں پوری کرے گا۔ اسے جمعہ نہیں نہ ملا، جب اسے جمعہ نہیں ملا تو اب وہ کیا کرے؟ ظہر کی نماز پڑھے، یعنی امام کے ساتھ، اس کے بعد اٹھ کے جو ہے وہ ہاں 4 پڑھے گا۔ دیکھیں نا، اگر تو وہ جمعہ کی نماز ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، بعد میں پہنچا ہے تو اب تو اس نے جمعہ کی نماز نہیں نہ پائی، اب وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ یعنی مسجد میں جب پہنچا ہے تو امام صاحب جو ہے وہ سلام پھیر چکے تھے، تو اب وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا، اب وہ 4 رکعتیں پڑھے گا، ظہر کی نماز پڑھے گا، کیونکہ جمعہ کی 2 رکعتیں ہیں، اور جمعہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، جمعہ انفرادی نہیں ہے۔ جمعہ سے ماقبل سنن جو ہیں، ہم نے کہا کہ کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، اور جمعہ کے ماں بعد تو مسلم کی روایت میں ہے کہ جس نے جمعہ کے بعد نماز پڑھنی ہو تو 4 رکعتیں پڑھے، یہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول جمعہ والے دن گھر میں 2 رکعتیں پڑھتے تھے، تو اگر مسجد میں پڑھے تو 4 رکعتیں، گھر میں پڑھے تو 2 رکعتیں۔ اس طرح سے بعض اہل علم نے اس کو تطبیق دی جمعہ کے بعد، یعنی جمعہ کے بعد کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ 4 رکعتیں ہیں، 2 بھی ٹھیک ہیں۔ جس دن جمعہ اور عید کی نماز جمع ہو جائے تو اس دن جمعہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ تو حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، یہ سنن کی روایت ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھائی اور پھر جمعہ میں رخصت دے دی کہ جو پڑھنا چاہے پڑھ لے۔ اللہ کے رسول نے پڑھایا۔ ایک اور روایت میں الفاظ ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آج کے دن میں تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، ایک جمعہ اور ایک عید، تو جو چاہے وہ جمعہ نہ پڑھے، لیکن ہم جمعہ پڑھائیں گے، ہم پڑھائیں گے، لیکن اگر کوئی نہیں پڑھنا چاہتا تو وہ نہ پڑھے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں پڑھیں گے، بعض کہتے ہیں نہیں پڑھیں گے۔ اب اس رخصت سے کیا مراد ہے؟ کیا اسے نمازی رخصت دے دی گئی ہے؟ یعنی عید کی نماز کو جمعہ کی نماز کے قائم مقام مان لیا گیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ وہ جمعہ نہ پڑھے اور ظہر پڑھ لے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں وہ ظہر پڑھے گا، بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں اسے رخصت ہے، ظہر بھی نہیں پڑھے گا۔ کیونکہ ایک روایت میں یہ ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر سے، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ عبداللہ بن زبیر تقریباً 8 سال سے تک رہے نا حجاز کے اندر، انہوں نے اپنی خلافت قائم کیے رکھی، تو انہوں نے کہا 2 عیدیں ہمارے لیے جمع ہو گئی ہیں ایک دن میں، تو انہوں نے 2 رکعتیں پڑھائیں جلدی، یعنی صبح، اور اس کے بعد عصر تک کوئی نماز نہیں پڑھائی۔
سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے، جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے، جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے.